और दूसरी अवार्ड मिलना चाहिए आपको कि कोरोना के नाम पे आपने अरबों रुपए की कमिटमेंट की और उसके बाद भाषण पे गुजारा कराया, राशन के अंदर भी करप्शन की। बरसात मुतासरीन के अभी 4 अरब रुपए दिए गए हैं, सुना था 4 अरब दिए गए। जब बरसात मुतासरीन जलील ख्वार होकर, रुसवा होकर, तबाह होकर, बर्बाद होकर बेचारे घरों में वापस चले गए तो अब 4 अरब चले गए। इसके बावजूद पिछले हफ्ते में गया था तो आज भी लोग रोडों के ऊपर मौजूद है, बरसात मुतासरीन पे करप्शन। और मैं कहता हूं पुलिस, इन्होंने कानून साजी में भी करप्शन की है। आज यहां पुलिस ऑर्डर 2019 उन्होंने इसलिए बनाया कि पुलिस को अपने घर की लौंडी बना ले। हर रोज आए दिन कोई ना कोई वाकया है। कल रात मोमिना, परसों रात का जो वाकया है मोमिना लाडिक का, खैरपुर का, इंसानियत शर्मा जाए। एक मासूम बच्ची 7 साला खैरपुर की मोमिना लाडिक, उसकी बरहना लाश ज्यादती के बाद ग्राउंड से मिली है और अभी तक इन्हें होश नहीं आ रहा है। बाकी अगर किसी बड़े आदमी की बकरी भी चोरी हो जाती तो शायद सारी पुलिस वहां लग जाती, लेकिन मोमिना लाडिक के इन्होंने अभी तक उसके लिए कुछ नहीं किया है। और मैं कहना चाहता हूं कि थाना कल्चर दोबारा आ चुका है सिंध में। पुलिस, सिंध का होम सेक्रेटरी जो है, होम मिनिस्टर, वो भी फरूख बशीर एसपी है, सिंध का आईजी भी फरूख बशीर एसपी है। अब मैं कहना चाहता हूं, एनआईसीवीडी पे आता हूं दोबारा। हर मर्ज का इलाज, मैं आज एनआईसीवीडी की तफसील बताना चाहता हूं। एनआईसीवीडी इदारा है अमराज कल्ब, जहां लोग शिफा लेने जाते हैं, दवा लेने जाते हैं, इलाज के लिए जाते हैं, सिंध के मजबूर जाते हैं। बेवकूफ बनाया इन लोगों ने, एनआईसीवीडी के नाम पे भी अरबों रुपए की करप्शन की। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सहाफी नहीं कह रहे, ये आपकी कोई रिपोर्ट नहीं कह रही, ये डायरेक्टर ऑडिट सिंध की ऑडिट रिपोर्ट है, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि एनआईसीवीडी में कितनी करप्शन हुई है, अरबों रुपए की करप्शन। और उसके सुनिए और बताइए, मैं आपको अभी तमाम पेपर्स आप सहाफी हजरात को दूंगा। शायद इतनी लंबी दास्तान करप्शन है कि मैं बयान ना कर सकूं, यहां तफसील ना दे सकूं। आपको एक जो मैं आपको भेज रहा हूं कागज, उसको मेरे अल्फाज में मेरा बयान समझा जाए। मैं जिस तरीके से होते हैं कि जो एनेक्सर्स हैं उसको मेरा बयान समझ के आप शामिल कीजिए कि इन्होंने कितनी गदर किया है। डीजी ऑडिट सिंध ने, डीजी ऑडिट सिंध, अब इशू मतलब मैं कहना चाहता हूं कि जमहूरियत के दावेदार, जमहूरियत के ठेकेदार, बड़ी बड़ी बातें करने वाले, शहीद मोहतरमा भुट्टो के साथ 27 दिसंबर 2007 के बाद पीपल्स पार्टी की जमहूरी सियासत खत्म हो गई है। आप लोग एक डिक्टेटर, सिविलियन डिक्टेटर्स बन चुके हैं सिंध के अंदर। मैं कहना चाहता हूं पीपल्स पार्टी सिविलियन डिक्टेटर है सिंध के अंदर। डीजी ऑडिट क्या कहता है? ये एनआईसीवीडी की बात कर रहा हूं। वैसे तो आपको पता है 17-18 जब ये हमारी गवर्नमेंट आने से पहले 292 अरब तक की सालाना इन्होंने करप्शन की है। 1000 अरब आता है तो 25-26% जो है वो तो करप्शन में चला जाता है। डीजी, वो ऑडिटर जनरल कहता है, ये तो डीजी ऑडिट सिंध कहता है। अच्छा जी, डीजी ऑडिट सिंध क्या कहता है? डीजी ऑडिट सिंध एनआईसीवीडी के हवाले की करप्शन के हवाले सुनिए। एनआईसीवीडी में उन्होंने कहा कि बेज़ाब्त की गई, उसकी निशानदेही की है। उन्होंने कहा कि अरबों रुपए की, डीजी ऑडिट ने कहा कि फंड्स की रिकवरी और जिम्मेदारों को तायुन करने की हिदायत जारी कर दी है। पीसीआई अलाउंस में 270 मिलियन की करप्शन। सैटेलाइट विजिट में, ये जो नहीं कहते हमने विजिट कर लिए, ये जो इन्होंने सैटेलाइट सेंटर बनाए हुए हैं, सैटेलाइट विजिट के अंदर 1.9 मिलियन उनके दौरे करने में कोने पे जाके 1.9 मिलियन की करप्शन एनआईसीवीडी में। प्रोविंशियल फीस की मद में प्रोफेशनल फीस मिलती है उन डॉक्टर्स को जिनको तनख्वाह भी मिलती है और उनको प्रोफेशनल फीस मिलती है। और इसका चैंपियन कौन है? डॉक्टर नदीम कमर साहब, जो माशाल्लाह कौमी असेंबली में बैठ कर मूंछों को ताव दे रहे होते हैं, बड़े बड़े जमहूरियत के चैंपियन। उनका सगा भाई एनआईसीवीडी में दिल के दर्द की दवा के ऊपर करप्शन कर रहा है। नवीद कमर और उसकी टीम एनआईसीवीडी में करप्शन कर रही है। नैब उनकी तहकीकात करती है और ये भी डायरेक्ट जाली अकाउंट की तरह नवीद कमर ने ठेके पे अपने भाई को दिया हुआ है। शर्म आनी चाहिए कि नवीद कमर ने अपना जाती अकाउंट खोला हुआ है। सरकारी पैसा जाती अकाउंट में ट्रांसफर होता है, इसकी भी इंक्वायरी चल रही है। अच्छा जी, रिहेबिलिटेशन अलाउंस 0.705 मिलियन की करप्शन। नॉन प्रैक्टिस अलाउंस में 136 मिलियन की करप्शन, ये भी नवीद कमर के अकाउंट में। मॉनिटरिंग अलाउंस फॉर डॉक्टर 353
ملین کی کرپشن, اوور ٹائم الاؤنس 300 ملین کی کرپشن. یہ دیکھیں, دل کی دوا اگر 10 ارب روپے ملتے ہیں تو صرف 2 ارب کے علاج کرتے ہیں دکھانے کے لیے, باقی یہ ملینز کے اندر کرپشن ہے. کنسلٹنٹ بھرتی کیا ڈاکٹر فرحان, 3.8 ملین کی کرپشن. چیف فائنانس افسر کی بھرتی جعلی کی گئی انہوں نے. غیر ضروری اڈاک الاؤنس 0.274 ملین کرپشن این آئی سی بی ڈی میں. دیگر الاؤنس میں 0.016 ملین کرپشن. میڈیکل الاؤنس میں 0.4 ملین. نرسنگ الاؤنس میں 0.3 ملین. کورونا کے دوران لاک ڈاؤن میں راشن تو دیا نہیں, 74 ملین کی کرپشن کر دی ہے کورونا الاؤنس دینے کے اندر. تنخواہوں کی مد میں 4,664 ملین روپے کی کرپشن. جعلی تنخواہیں دے کر 4,664 ارب کی کرپشن این آئی سی بی ڈی میں تنخواہوں کے نام پہ دے دی اپنے چمتوں کو, کرچوں کو, چوروں کو, ورکروں کو, جیلوں کو. لوگوں کو دوائی نہیں ملی, لوگ بیچارے آئے, کسی کو انجیکشن لگا دو, کسی کو ٹیسٹ کر دو. مطلب کرنا ہے نا, پیسہ تھا آپ کے پاس. اس کے بعد آئیے, بغیر کسی ضابطے کی کارروائی کے تنخواہوں کی مد میں 5,121 ملین کی کرپشن. بغیر یہ این آئی سی بی ڈی, آپ کہتے ہیں کہ وفاق کیوں نہ سنبھالے اس کو؟ یہ تمہارے باپ کا پیسہ ہے, تمہارے گھر میں دینے کے لیے پیسہ ہے, یہ غریبوں کے علاج کا پیسہ ہے. کل سے ٹر شروع ہو گئے کہ جی وفاق نے اگر فنڈے لیا ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کے اوپر لیا ہے, وفاق نے اختیار سنبھالا ہے ہائی کورٹ کے آرڈر پہ سنبھالا ہے, اور وفاق نے اگر جلدی کی ہے تمہاری چوری بے رکاب ہونے پر کی ہے. مطلب 4,664 ملین کی 1 کروڑ تنخواہوں پہ ہو رہی ہے, 5,121 ملین کی اور کرپشن ہو رہی ہے. اس کے علاوہ بھرتیاں جعلی کر دی گئی ہیں. 35 فیول پیٹرول گاڑیوں میں ڈلتا ہے, 35 ملین. اشتہارات پبلسٹی, لوگوں کو اسکارٹ نہیں ملتی ہے, ڈسپلن نہیں ملتی ہے, 19 ملین کے جعلی اشتہارات. جنریٹر کی خریداری 104 ملین کی کرپشن. سیکورٹی ڈپازٹ میں 75 ملین کی کرپشن این آئی سی بی ڈی میں. بینک اکاؤنٹ سے غیر طور 162 ارب. ندیم قمر بھائی نے, پیپلز پارٹی کے بندے نے 162 ارب کے روپے جو تھے وہ اپنے ملین جو ہے اپنے اکاؤنٹ میں منتقل کر لی ذاتی میں. سالانہ خریداری کے منصوبوں پر بدھو 4,809 ملین. بلاول صاحب, یہ نوید قمر کون ہے؟ یہ مونچھوں والا ایم این اے کون ہے؟ اس کا بھائی کون ہے؟ آپ کے پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں. کرپشن سنتا جا سناتا جا, غرب کرپشن کی عجب کہانیاں. ڈوب مرو, شرم کرو, حیا کرو. این آئی سی بی ڈی جب بات کرتے تھے این آئی سی بی ڈی, ارے خاک کیا این آئی سی بی ڈی, دھول کیا این آئی سی بی ڈی, تباہ کر دیا این آئی سی بی ڈی کو. پھر کہتے ہیں وفاق ہسپتالوں میں قبضہ کرتا ہے, شرم آنی چاہیے. اچھا, اس کے علاوہ ایکس رے رپورٹ کی غیر موجودگی میں 4.5 ملین کرپشن. لیبارٹری کی تصدیق کے بغیر ادویہ کی خریداری 635 ملین کی کرپشن. دوائیوں کی خریداری میں 145 ملین کی دوائی, غریب کے علاج کی دوائی 145 کی کرپشن. عمارت کی مرمت 90 ملین کی کرپشن. سیٹلائٹ کے دورے پر 50 ملین کی کرپشن. غیر ضروری اخراجات 43 ملین کی کرپشن. سافٹ ویئر بنانے پہ, ارے بھائی کمپیوٹر کا سافٹ ویئر تو آج کل کے بچے بنا لیتے ہیں. یہ ہمارے 3.5 فٹ کے بچے پی ٹی آئی کے یہ سارے سافٹ ویئر ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے اوپر بھی اس کے 25 ملین روپے خرچ کر دیے, 2.5 کروڑ روپے سافٹ ویئر بنانے کے لیے. یہ کون سا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو رہا تھا تم لوگوں کا؟ بھائی تمہارا انشاءاللہ پیپلز پارٹی کے کرپٹ لوگوں کا انقریب سافٹ ویئر اپڈیٹ یہ کراچی کے عوام 88 میں کریں گے, انشاءاللہ سنگھر میں کریں گے. آپ کا سافٹ ویئر پولیٹیکلی اپڈیٹ کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ پچھلے سال کی بقایا جات 7,500 ملین. اچھا جی, اسٹور ویئر ہاؤس کی مرمت 3,705 ملین کی کرپشن. ادویات کے ریکارڈ نہیں, 635 ملین کے ادویات کا ریکارڈ نہیں ہے. اسٹیشنری 13 ملین. میں کہنا چاہتا ہوں مرمت 260 ملین. لفٹ کی مرمت 3 ملین. ملازموں کی ڈگریوں کی تصدیق بھی جعلی, ڈگریاں بھی جعلی. اور ایک بیچارہ ڈاکٹر طارق شیخ, آپ نے سنا ہوگا, ڈاکٹر طارق شیخ این آئی سی بی ڈی میں اس نے ان کی کرپشن کو بے نقاب کیا تو اس کے اوپر 3 جعلی ایف آئی آر کاٹ دی گئی. جیسے حلیم عادل شیخ ادھر آتا ہے وزیر اعلیٰ کا دماغ کھل جاتا ہے. حلیم عادل شیخ کو کہاں پھنسانا ہے, کہاں کیسے پھنسانا ہے, کدھر اس کو تنگ کرنا ہے. لیکن میں کہتا ہوں روک سکو تو روک لو, آپ کو بے نقاب کر رہیں گے. طارق شیخ ایک اچھا افسر تھا, اس نے
ان کی کرپشن کو بے نقاب کیا, انہوں نے NICVD میں ہونے والی جعلسازی کو بے نقاب کیا, اس میں یہاں کی چوری کو بے نقاب کیا, اس کے اوپر FIR کاٹ دی گئی. اب آئیے ڈاکٹر پرویز چودھری صاحب جو کہ سینئر سرجن تھے, باہر سے آئے تھے, سرجری ڈپارٹمنٹ کے سربراہ تھے NICVD کے, باہر سے آئے تھے کہ ملک کی خدمت کروں, اپنے دل کے مریضوں کا, دل کے درد کا علاج کروں. ادھر آنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ یہاں تو بھائی بیڈ خالی کرانے کے لیے مریضوں کو مار دیا جاتا ہے. ڈاکٹر پرویز چودھری نے بتایا ہسپتال میں غیر معیاری ادوات اور آلات کا استعمال کیا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ ندیم قمر کے پاس کوئی ایسی ڈگری نہیں ہے کہ اس کو CO بنایا جائے. کوئی اگر عذرا مقصود صاحبہ ہے, 20 لاکھ روپے تنخواہ ان کی ہے, اور کرنگی سے, مطلب دل کے درد کے بعد کرنگی کی جعلی فیکٹری سے, جہاں نہیں وہ چوتے چھوتے بنتے ہیں جعلسازی 2 نمبر دوائیاں, وہاں سے دوائیاں خرید کر وہ اس میں لائی جاتی ہیں. اچھا جی 60 لاکھ تک کی تنخواہ اس کو نوید قمر صاحب کو ملتی ہے, اور یہ تنخواہ چیف سیکرٹری سے بھی زیادہ ہے اور بڑے بڑے منسٹروں سے بھی زیادہ تنخواہ ہے. اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر پرویز چودھری کو الزامات کے بعد کہ جب انہوں نے بتایا کہ یہاں کس انداز سے یہاں مریضوں کو مارا جاتا ہے, سیٹلائٹ الاؤنس کے اندر اربوں روپے دے دیے جاتے ہیں, ریہیبلیٹیشن الاؤنس میں اربوں روپے ختم کی جاتے ہیں, فل ٹائم پریکٹس الاؤنس کے کروڑوں روپے کی کرپشن کی جاتی ہے, تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج ان کو ایک ایشو پر, میں نہیں کہہ رہا, یہ بڑے بڑے اخبارات کے اندر یہ خبریں لگی ہیں, NICVD کی کرپشن کی خبریں یہ بڑے بڑے اخبارات کے اندر, قومی اخبارات کے اندر لگی ہوئی ہیں. دی نیوز, ڈان, یہ سب اخبار اس میں کرپشن کی بتا رہے ہیں. اور رینٹ کار والوں کو بھی انہوں نے, جعلی رینٹ کار والوں کو کرائے پہ گاڑیاں لینے کے کروڑوں خرچ کر دیے. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان اور بڑے بڑے اخبارات کے اندر ان کی کرپشن کی داستانیں لگ چکی ہیں. تو میں آج بتانا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اگر یہ سمجھتی ہے کہ لوگوں کو پاگل بنائے گی, پیپلز پارٹی اگر یہ سمجھتی ہے کہ بلاول صاحب مولانا فضل الرحمان کی گود میں بیٹھ کر اپنی کرپشن سے اپنی حکومت کو نجات دلا سکیں گے, بلاول صاحب مولانا صاحب کی گود میں بیٹھے یا نواز شریف کی, آپ کو حساب دینا پڑے گا اپنی سندھ کی کرپشن کا, سندھ گورنمنٹ کی کرپشن کا. کل PDM میں بیٹھ کے مولانا فرماتے ہیں کہ ہم پنڈی جائیں گے. بھائی پنڈی آپ کو کسی نے دعوت دی ہے, کوئی بلاوا آیا ہے, کوئی کیا کرنے جا رہے ہیں؟ جاؤ نا مولانا صاحب, سرحدوں پہ جاؤ, مولانا صاحب سرحدوں پہ جاؤ, سرحدوں پہ حالات خراب ہیں, سرحدوں پہ ضرورت ہے آپ کی. جہاد فی سبیل اللہ دشمن کی فوج کے خلاف ہوتا ہے. اگر آپ عالم ہیں, اگر آپ علماء میں سے شامل ہیں, اگر آپ دین کی بات ہے, مسل دکھانا ہے, تو جاؤ بارڈر پہ, افغانستان بارڈر پہ بھی, کہیں کشمیر میں بھی جائیے. ادھر آپ آ کے دھمکیاں دیتے ہو. ارے بھائی مولانا صاحب, آپ کی جان, آپ کی جو بھی کچھ ہے, اپنی جان آزاد کرانے کے لیے, PDMs کی جو کہ جو بھی موومنٹ ہے, اپنی کرپشن کے کیسز سے نجات کے لیے مولانا فضل الرحمان جو دھمکی آواز دے بات کر رہے ہیں, آپ کو غداران وطن کے لسٹ آپ کو شامل کیا جائے گا. اور یہ تمام وہ لوگ ہیں, یہ تمام PDM کے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام وہ لوگ ہیں, میجورٹی, جنہوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی. مولانا صاحب کے بڑے نے بھی بہت بڑے عالم تھے, ہمیں کوئی وہ نہیں ہے, لیکن پاکستان کی مخالفت کی تھی. ANP نے بھی پاکستان کی مخالفت کی تھی, اچک زئی نے بھی پاکستان کی مخالفت کی تھی. اور کنہوں نے اس وقت مخالفت کی تھی؟ باقی جو 2-4 ہیں انہوں نے آ کے ماشاءاللہ کہ 71 میں پاکستان توڑوا دیا, اور دوسرا اس وقت پاکستان توڑوانے کے, پاکستان کو کمزور کرنے کے در پہ ہے. تو اس وقت PDM کے اسٹیج پر غداران وطن کا ایک ٹولہ ہے جو اس وقت ملک کو ترقی کرتا نہیں دیکھنا چاہتا ہے, جو ملک کی فوج کو مضبوط نہیں دیکھنا چاہتا ہے. فضل الرحمان صاحب فوج میں بغاوت کرانے کی کوشش کرتے ہیں, اور انشاءاللہ استعفے یہ لوگ دیں گے نہیں. کہ دھمکیاں دیتے اسلام آباد جائیں گے, آپ کے اسلام پنڈی آؤ, آپ کا اشر وہی ہوگا جو لاہور جانے پہ ہوا تھا. اور میں کہنا چاہتا ہوں مولانا صاحب, پیزے کا حساب بالکل چاہیے, سب کو ملے گا, لیکن ذرا ڈیزل کا حساب دے دے, حلوے کا حساب دے دے, لسی کا حساب دے دے, ان سب چیزوں کا حساب دے دے. آپ سے جناب, آپ سے تو بتائیے, آپ کو حلوہ ڈیزل میں پکا ہوا چاہیے, مٹی کے تیل میں پکا ہوا حلوہ آپ کو چاہیے؟ تو میں سمجھتا ہوں اس وقت جو PDM کے جلسے ہو رہے ہیں وہ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ہو رہے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف
इंशाअल्लाह चारों सूबों की तरह सिंध के अंदर भी इंशाअल्लाह भरपूर उनको बेनकाब करेगी। अच्छा, ये आपने सारी फैक्ट तो बता दी पीपल्स पार्टी की, जो वफाकी हुकूमत ने कोरोना के दौर के अंदर 1-2 करोड़ लोग जो है वो फारग हुए नौकरियों पे, उसके बाद जो है एक वक्त का लोग खाना नहीं खा पा रहे। वफाकी हुकूमत ने रेट इतने कर दिए, घी आज यूनिट स्टोर पे 25 रुपये ज़्यादा हो गया है, चीनी 100 रुपये मिल रही है, जो लोगों का आम लोगों की जो ज़रूरत अशिया है वो महंगी से महंगी होती है, तो किस पे वफाक का कंट्रोल है? करप्शन तो हो रही है, उसको आप पकड़े, बिल्कुल पकड़े, लेकिन जो आपके चीनी चोर है, दूसरे चोर है, LNG चोर है, उनके खिलाफ जो है वो आपकी जुबान नहीं चलती है। वो ठीक है ये करप्शन कर रहे हैं, लेकिन आप लोग उस पर कोई बात नहीं करते, तो आप मरकजी आदमी हो, आप उस पर क्या कहते हो? चीनी चोर हो, आटा चोर हो, LNG चोर हो, सर फहरिस्त LNG चोर शाहिद खान अब्बासी, सर फहरिस्त चीनी चोर सलमान शहबाज और ओमनी ग्रुप, और इस सारे चोरों का हिसाब होगा, सारे चोरों का हिसाब किताब होगा। और मैं समझता हूँ इन्होंने जिस 30 साल में पाकिस्तान को जहाँ पहुँचाया, अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। कोरोना में पूरी दुनिया इमरान खान और पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट गवर्नमेंट की तारीफ करती है। तो भाई नून लीग की जबान किसी ने बोलनी है, PTM के जलसे में तो बेशक बोले, लेकिन कोरोना के अंदर जिस अंदाज से एक मिरेकल है, एक मोजज़ा है कि अल्लाह ताला ने फजल करम से कोरोना में हम उस तबाही से बच गए जो अभी तक UK में चल रही है, यूरोप में चल रही है, अमेरिका में चल रही है। और कोरोना में पूछो उस गरीब से जिसको एक मैसेज के ऊपर 12,000 उसके घर के ऊपर आके मिले, 12,000 उसको बगैर सिफारिश के मिले। मैं समझता हूँ कोरोना के अंदर फैक्ट्रीज को फैसिलिटेट किया गया, मजदूरों को फैसिलिटेट किया गया, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को फैसिलिटेट किया गया। मैं समझता हूँ जितने बेहतरीन अंदाज में कोरोना को हमने डील किया, किसी और ने डील नहीं किया। PMC में मेडिकल के शागिर्द जो है वो सरापा एहतजाज है, मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं, वो देखिए इंशाअल्लाह इसको हमने हमारा उनका नुमाइंदा वफद ने गवर्नर साहब से मुलाकात की है, और अगर कोई ज्यादती हुई है और जो भी जिम्मेदार है हम उन तुलबा के साथ हैं, हम इशू के ऊपर इंशाअल्लाह इंसाफ दिलाएंगे सर। थैंक यू सर। आज उनको हम कुछ बताना चाह रहे हैं कि ये बिलावल जरदारी साहब बड़ी बड़ी तकारीर तो कर देते हैं जाकर PDM के धरने में, लेकिन अफसोस कि जो लोग दिल का दर्द का इलाज कराने के लिए NICVD में आते हैं, ये दिल के मरीजों के पैसे भी खा जाते हैं। बकिया तो भूल जाइए, बड़ी बड़ी, और यहाँ सिंध असम्बली में हमारे कान पक गए, गुज़िश्ता 2.5 साल से हमारे कान पक गए। जब इनसे पूछोगे जी सिंध में करप्शन है, आपने क्या किया, कहते हैं NICVD। इनसे को आपकी परफॉर्मेंस, कहते हैं NICVD। आपकी गवर्नेंस, जवाब में NICVD। आपकी कोई कारनामा, जवाब में NICVD। और उसी NICVD के अंदर बाकी तो एक तवील दस्तान है इनकी। मैं कहना चाहता हूं पीपल्स पार्टी की करप्शन की तो पूरी एक दास्तान अमीर हमजा है, एक दास्तान शुरू होती है जो मैं कहना चाहता हूं कि तैयारा करप्शन से स्टार्ट होती है। ट्रैक्टर स्कीम करप्शन, वाटर मैनेजमेंट करप्शन, जाली वाटर कोर्स करप्शन, इरिगेशन में भल सफाई के नाम पे करप्शन, स्विस बैंक करप्शन, पार्क लेन करप्शन, पूरी मुल्क गिर सतह पर जमीनों पर कब्जे की करप्शन, रोशन सिंध प्रोग्राम में सिंध को अंधेरा कर दिया उसकी करप्शन, तालीमी मंसूबों में करप्शन, ज़कात के पैसों में करप्शन, जाली अकाउंट में करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग में करप्शन, तालीम में जाली भर्तियों में करप्शन, सेहत के बजट में करप्शन, लोकल गवर्नमेंट में करप्शन, रेवेन्यू में करप्शन, फॉरेस्ट की जमीनों पर करप्शन, जाली पेंशन केस, 2 खरब 47 अरब 36 करोड़ पेंशनरों की। मतलब ये जालिम भी वो है, ये जुल्म भी वो करते हैं, चोरी भी वो वाली करते हैं कि जिसके ऊपर इंसानियत शर्मा जाए कि पेंशनरों के नाम पर 2 खरब 47 करोड़, खरब अरब के अंदर हमें तो गिनाते, और वो उसमें करप्शन करके दादू के 84 अकाउंटों में डाली, गरीब लोगों को पता नहीं था।
ایک ٹھٹھا کی فیملی، میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے حمید سمرو صاحب کا کہ انہوں نے ایک رپورٹ چلائی اس کے اوپر، GNN کے اوپر. میں اس کے گھر پہ گیا، ایک اسکول ٹیچر، چوکی دار اور ایک مرے ہوئے باپ کے اکاؤنٹ سے 36 کروڑ نکل آئے. مطلب انہوں نے پینشنروں کے اندر بھی کرپشن کی. اور میں کہنا چاہتا ہوں محکمہ خزانہ، اور کرپشن میں کس ڈپارٹمنٹ میں ہوئی ہے؟ محکمہ خزانہ. کا وزیر کون ہے؟ خزانے کا وزیر گزشتہ 13 سال سے سید جناب مراد علی شاہ صاحب ہیں. خزانے کی کنجی ان کے پاس ہے. اور خزانے کا سیکٹری کون ہے؟ مطلب چن چن کے افسران لگاتے. حسن نقوی جس نے 12 ارب روپے کی والنٹری ریٹرن میں کرپشن کی ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں خزانے میں، تو میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس سطح پر ان کی کرپشن جانے کے بعد آج محکمہ خوراک میں کرپشن، وہاں انہوں نے اپنے چوہے پالے ہوئے ہیں جو کہ محکمہ خوراک میں کرپشن کرتے ہیں اور گندم کھا جاتے ہیں. مطلب ہر کوئی چھوڑا نہیں 13 سال میں کہ جہاں انہوں نے کرپشن آئی. تفصیل میں آتا ہوں کہ غذا میں کرپشن. آج کل کی رپورٹ ہے کہ تھر پارکر میں 5 بچے تھر کو ہیلتھ کارڈ بھی دیا تو عمران خان نے دیا. 5-6 سال سے تھر کے بچے مروا رہے ہیں، اس کے اندر بھی یہ لوگ باز نہیں آئے. کتوں کے کاٹے کی ویکسین میں کرپشن. کتوں سے سندھ کو کٹوا دیا. 3 کروڑ میں ویکسین بن سکتی تھی، ویکسین لگ سکتی تھی، نہیں لگائی. 92 کروڑ کتے کھسی کرنے خرچ کر دیے. مطلب کرپشن انداز ہی نرالے ہے. کہتے ہیں نا سائیں کے سائیں تو سائیں کی کرپشن بھی سائیں. کتے کے کھسی کرانے کے لیے شاید یہ سمجھ جائے، کتوں کو نیوٹر کرانے کے لیے 92 کروڑ 92 کروڑ خرچ کر دیے. ہر گزرنے والے کتے کو ہم کہتے ہیں 92 کروڑ کہاں خرچ کیے؟ ان کے منسٹر کہتے ہیں یہ کتا کھسی کر دیا. ہم کہتے ہیں 92 کروڑ کہاں کر دیے؟ کہتے ہیں یہ دیکھو سارے کتے کھسی کر دیے. اب لگتا ہے کہ ایک پوری اب دوبارہ 92 کروڑ خرچ کریں گے چیک کرنے کے لیے کہ کون سا کتا کھسی ہے اور کون سا کتا نہیں ہے. ان کو کرپشن کے طریقے بھی آتے ہیں. ڈوب مرنا چاہیے. مطلب کتے کھسی کرنے میں بھی کرپشن. اس کے علاوہ آج صورتحال یہ ہے کہ 55% سندھ کے بچے اسکولوں سے باہر ہیں. 53% خاندان غربت کی لکیر سے نیچے ہے. سندھ کے 60% لوگ گٹروں کا پانی پیتے ہیں. اگر آپ نے دیکھنا ہے تو 2-3 روز میں KB فیڈر چھوٹنے، یہ بھی KB فیڈر میں نظریہ سندھ سے پانی چھوٹے گا. چل کے مقام پہ ٹھٹھا میں جا کے دیکھیے گا اسی 2-3 روز کے اندر وہاں کتے بھی ملیں گے، مری ہوئی بھینسیں بھی ملیں گی، مری ہوئی مرغیاں بھی ملیں گی، مرے ہوئے جانور بھی ملیں گے، اور گٹر کا سب گندا پانی بھی ملے گا. اور یہ سارا سب کچھ جو ہے کینجر کے اندر چلا جائے گا. اور میں کہنا چاہتا ہوں ورک سروسز کے اندر، ٹھیکوں میں، اریگیشن میں، ایکسائز میں، مطلب گاڑیاں بھی، یہاں گاڑیوں میں کرپشن، ایکسائز ڈپارٹمنٹ میں کرپشن. اور اس کے علاوہ جس کرپشن کے اوپر بلاول صاحب آپ کی حکومت کو ایوارڈ ملنا چاہیے، جیسے میں نے بتایا نا کہ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا ایوارڈ انہوں نے لیا ہے کہ پنشنروں میں محکمہ خزانہ میں 2.5 کھرب تقریباً کی کرپشن کی ہے، تو اس میں بھی ایوارڈ ملنا چاہیے. اور دوسری ایوارڈ ملنا چاہیے آپ کو کہ کورونا کے نام پہ آپ نے اربوں روپے کی کمٹمنٹ کی اور اس کے بعد بھاشن پہ گزارا کرایا، راشن کے اندر بھی کرپشن کی. برسات متاثرین کے ابھی 4 ارب روپے دیے گئے ہیں. سنا تو 4 ارب دیے گئے، جب برسات متاثرین ذلیل و خوار ہو کر، رسوا ہو کر، تباہ ہو کر، برباد ہو کر بیچارے گھروں میں واپس چلے گئے، تو اب 4 ارب چلے گئے. اس کے باوجود پچھلے ہفتے میں گیا تھا تو آج بھی لوگ روڈوں کے اوپر موجود ہیں. برسات متاثرین پہ کرپشن. اور میں کہتا ہوں پولیس، انہوں نے قانون سازی میں بھی کرپشن کی ہے. آج یہاں پولیس آرڈر 2019 انہوں نے اس لیے بنایا کہ پولیس کو اپنے گھر کی لونڈی بنا لے. ہر روز آئے دن کوئی نہ کوئی واقعہ ہے. کل رات مومنہ پرسوں رات کا جو واقعہ ہے مومنہ لاڑک کا، خیرپور کا، انسانیت شرما جائے. ایک معصوم بچی 7 سالہ خیرپور کی مومنہ لاڑک، اس کی برہنہ لاش زیادتی کے بعد گراؤنڈ سے ملی ہے اور ابھی تک انہیں ہوش نہیں آ رہا ہے. باقی اگر کسی بڑے آدمی کی بکری بھی چوری ہو جاتی تو شاید ساری پولیس وہاں لگ جاتی، لیکن مومنہ لاڑک کے انہوں نے ابھی تک اس کے لیے کچھ نہیں کیا ہے. اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ تھانہ کلچر دوبارہ آ چکا ہے. سندھ میں پولیس، سندھ کا ہوم سیکٹری جو ہے، ہوم منسٹر وہ بھی فاروق بشیر ایس پی ہے، سندھ کا IG بھی فاروق بشیر ایس پی ہے. اب میں کہنا چاہتا ہوں NICVT پہ آتا ہوں دوبارہ. ہر مرض کا علاج، میں آج NICVT کی تفصیل بتانا چاہتا ہوں. NICVT ادارہ ہے امراض قلب، جہاں لوگ
شفا لینے جاتے ہیں, دوا لینے جاتے ہیں, علاج کے لیے جاتے ہیں, صرف کے مجبور جاتے ہیں. بیوقوف بنایا ان لوگوں نے. NICVD کے نام پہ